تیسری نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں بھی اپنے لیے احتیاط کے پہلو رکھیں کہ یہ ان کا تجزیہ ہے بعض لوگوں کا۔ اس میں ترکیوں کا جزیرۃ العرب میں وارد ہونا یہ نشانیوں میں سے تھا۔ کہا گیا کہ یہ پوری ہو چکی ہے دولت عثمانیہ میں۔ دولت عثمانیہ ترکیوں کی حکومت ہے، جسے لوگوں نے اس قدر بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اس قدر نہ تھی۔ دولت عثمانیہ اگرچہ بہت وسیع حکومت تھی، یہ ترکوں کی تھی۔ یہ جو ہے عثمان بھی ترکی ہی تھا، ایک جوان تھا جس نے انقلاب برپا کیا اور حکومت قائم کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمام دولت عثمانی میں بادشاہ ترک ہیں، دولت عثمانی ترکی ہیں یہ سب۔ تو جزیرۃ العرب کی سرزمین سالہ سال تک حکومت عثمانی ترکی کے زیر کنٹرول رہے۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے قبضہ کرنے پر اس کے غلبے کا خاتمہ ہوا دولت عثمانیہ کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ اب خداوند بہتر جانتا ہے کہ یہ علامت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کہا گیا ہے چوتھی علامت بیان کیا گیا کہ رام اللہ میں رومیوں کا ورود، رام اللہ سرزمین میں رومیوں کا آنا۔ ائمہ علیہ السلام کی گفتگو میں یورپ کو روم کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار جب روم کہتے ہیں اس سے مراد یورپ ہے۔ رام اللہ ایک جگہ کا نام ہے، شام میں بھی ہے اور مصر میں بھی اور فلسطین میں بھی ہے۔ رام اللہ ادھر بھی ہے، یہاں بھی، ان تین جگہوں پہ رام اللہ ہے۔ تو مصر پر فرانس اور نائلون بنیاڈ کا قبضہ، اور پھر شام پر بھی فرانس کا قبضہ اور عثمانی ترکیوں کا شام پر قبضہ، اس واقعے کی تصدیق ہے۔ تو وہاں بھی رومی تھے، یہاں بھی رومی تھے، تینوں مقامات پہ انہیں ان کی حکومت ہوئی ہے۔ تو ترک خود ترکی بھی یورپ کے ہیں، اگرچہ وہ لوگ قبول نہیں کرتے لیکن ہے یورپ بھی ہے۔ سالہ سال سے ان کی درخواست ہے کہ ہمیں بھی یورپ میں شامل کر دیں، مگر ان کی طرف سے بعض شرائط ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ ترکیوں کی درخواست پر یورپ والوں نے کہا کہ تمہاری خواتین کا جو اسکرٹس ہے وہ لمبا ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں شامل نہیں کرتے، انہیں دامن اوپر ہونا چاہیے، تمہارا لباس یورپین جیسا نہیں ہے۔ اس پر بھی اعتراض، یعنی یورپ آسانی سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پانچویں چیز، عربوں کا عجمیوں سے آزاد ہونا، یعنی عربوں پہ عجم کی حکومت نہیں رہے گی۔ یہ بھی کہنے کو اس وقت بھی تمام عرب عجمیوں کی حکومت سے آزاد ہیں، کوئی عجمی حاکم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مغرب کی اجارہ داری ہے، ان کے اوپر بالادستی ہے، لیکن عجمیوں کی حکومت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ مصری صدر کا قتل ہونا مصریوں کے ہاتھوں، کہا جاتا ہے کہ انوار السادات خالد اسلامبولی مصری کے ہاتھوں قتل ہوا۔ وہ بھی مصر کا صدر تھا، مصریوں نے اسے قتل کیا۔ کہا کہ یہ جو ہے انوار السادات کا قتل وہی پیش گوئی ہے جو اہل بیت نے کی ہے کہ مصر کا صدر ان کے عوام کے ہاتھوں قتل ہوگا، یہ قتل ہو چکا ہے، کہا گیا ہے۔ ساتویں نشانی جو انہوں نے کہا پوری ہو چکی ہے، عجمیوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہے۔ جنگ عظیم دوم میں یورپ کے درمیان شدید اختلاف ہوا۔ فرانس پر جرمنی برطانیہ کے درمیان جنگ ہوئی، یا پھر ترکیہ اور یونان کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو یہ وہی عجمیوں کا دو گروہوں کا اختلاف ہے، یہ ہو چکا۔ شاید کمزور تجزیہ ہے، یہ کوئی ایسا بڑا تجزیہ نہ ہو، حالانکہ آئندہ بھی عجمیوں میں جو ہے اسی ظہور کے نزدیک سفیانی کی آمد پہ دجالی تنظیموں کی جو ہے فعالیتوں کے بعد، چونکہ ایک اور عالمی جنگ چھڑنے کو ہے، وہاں شاید اس سے بیشتر اختلافات عجمی حکومتوں میں پیش آ جائیں۔ تو کہنے کو یہ پوری ہو چکی ہے۔ البتہ اس حدیث کے اس جز کو سمجھنے کے لیے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، کس قدر اختلافات وجود میں آئے تھے۔
جو 19ویں صدی کے پہلے نصف میں ہوئی۔ اور بھی واقعات ہیں جو وقوع پذیر ہو چکے ہیں، اور کچھ واقعات ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تجزیہ ہے، اسے اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اسے جو ہے حتمی قرار نہ دیں۔ پھر بھی آپ کو مطالعہ کرنا ہے، سال ہر سال آپ کو مطالعہ کرنا ہے، پھر بھی ان باتوں کے بارے میں آپ نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، مزید باتیں آپ کو جاننی ہوتی ہے۔ کبھی بھی حرف آخر نہ سمجھیں۔ اور بھی جو ہے باتیں ہوں گی آپ کی خدمت میں انہی علائم کے حوالے سے، اور انشاءاللہ بہت جلد ظہور کے واقعات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ البتہ ایک سلسلہ ہے، اسے بیان کر جیسا ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، آگے ایک بات آتی ہے، سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے بیان کیا جائے، پھر ہم اس کو بھی لے آتے ہیں۔ کوفہ میں سید کا قتل اور اس کے ہمراہ 70 صالحین کا قتل۔ اب اس بارے میں لوگوں نے کہا کہ شہید باقر صدر پر بھی صادق آتا ہے کہ وہیں پہ قتل ہو سکتا ہے، یہ واقعہ ابھی رونما ہونا ہو۔ بعض نے انہیں نفس زکیہ قرار دیا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا۔ عراق اور بغداد میں خوف و ہراس، قحط سالی، معاشی بحران، کساد بازاری، قتل و غارت گری، مغربی افواج کا امن کے بہانے وارد ہونا، اور عوام الناس کا اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام اور عوام کا قتل عام، یہ سب کچھ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں عراق میں۔ سال ہر سال سے جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد سے اور اب تک امریکی حکومت جو امریکی فوج آنے کے بعد سے، اب امریکی فوج کے جانے کے بعد بھی یہ جو واقعات خوف و ہراس، قتل وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب وہاں موجود ہیں اس وقت۔ اب ممکن ہے کہ اس سے بدتر حالات بھی آئندہ پیدا ہو جائیں۔ تو یہ پیش گوئیاں ہیں کہ جو کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے کو ہیں۔ یہ سب ائمہ معصومین کی صداقت کی دلیل ہے۔ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بیانات دیے ہیں 1400 سال پہلے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام واقعات جو ہیں پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، واقعات پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ائمہ کی صداقت کی کس قدر سچے لوگ ہیں ہمارے ائمہ۔ اور اب تک جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی ضرور ہوگا۔ یہاں سے ایک نتیجہ آپ نے یہ بھی لینا ہے کہ جتنے واقعات پورے ہو چکے ہیں، ائمہ اطہار نے اس کی پیش گوئی کی تھی۔ اب یہاں سے آپ کو ایک یقین اور حاصل ہوگا کہ آئندہ بھی تمام واقعات پورے ہوں گے جن کی ائمہ نے پیش گوئی کی ہوئی، کیونکہ اب تک اتنے واقعات پہ رونما ہو چکے ہیں جن کی پیش گوئی ہوئی تھی۔ تو اب آئندہ کے واقعات میں بھی ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ آئندہ بھی جتنے واقعات کی پیش گوئی کی ہے کم و بیش تمام واقعات جو ہیں پورے ہوں گے۔ البتہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس لیے ضروری نہیں کہ انسان کے اعمال، کردار اور وغیرہ وغیرہ سے مربوط ہوتے ہیں واقعات، لہٰذا واقعات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تاریخ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے قیام کے اوپر ہے۔ ہم جس قدر زیادہ زمینہ سازی کریں گے ظہور میں تعجیل ہوگی، جس قدر ہم سستی کریں گے تاخیر ہوگی، تو یہ چیزیں ہوتی رہے گی۔ لیکن اکثر واقعات ائمہ اطہار نے جو ہمارے اعمال و کردار کے زمرے میں پیش گوئی کی ہے وہ واقعات جو ہیں پورے ہو جائیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اتنے واقعات ہیں جو بیان ہو چکے ہیں کم و بیش، اور اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کافی واقعات بیان میں کر چکا ہوں، کتابوں میں جو مفصل واقعات بیان ہوئے تھے میں عرض کر چکا ہوں، اور اب بھی کتاب الارشاد سے آپ کی خدمت میں وہ جو ضروری علائم تھے وہ بھی عرض کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت آقا امام زمان علیہ السلام سے اپنا معنوی اور روحانی اور دلی اور قلبی رابطے کو بڑھا دیں، یہ ہماری ذمہ داری مضبوط کر دیں۔ ہمارا آقا امام زمان کے ساتھ مخصوص رابطہ ہونا چاہیے، مخصوص رابطہ ہونا چاہیے، قلبی رابطہ ہونا چاہیے، محبت کا رابطہ ہونا چاہیے، دوستی کا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ رابطے ضروری ہیں، اور پھر عبادت کے حوالے سے، سیر و سلوک کے حوالے سے رابطے ہونے چاہیے آقا امام زمان کے ساتھ۔ نمازیں پڑھنا، ان کے لیے ہدیہ کرنا، دعائے احد پڑھنا، زیارت آل یاسین وغیرہ پڑھنا، دعائے ندبہ وغیرہ ان کی یاد میں پڑھنا ضروری ہے۔ صرف دعا پڑھنا کافی نہیں ہے، دعا میں جو چیز ضروری ہے اس پہ ہماری توجہ کم ہے، وہ ہے یاد آقا امام زمان میں دعا پڑھنا،
اور دعائے عہد کو، دعائے ندبہ کو ان کی یاد میں پڑھنا اور واقعاً ان کے ساتھ عہد و پیمان باندھنا. اور جس طرح دعائے ندبہ میں کئی جو ہیں الفاظ اور کلمات اور جملے بیان کیے گئے کہ مختلف قسم کے ندبے بیان کیے گئے ہیں دعائے ندبہ میں کہ اس طرح سے فریاد کریں، پھر جملے تبدیل ہو جاتے، پھر اس طرح سے تبدیل کریں. شروع میں جو ہے کلمہ اینا کے ذریعے جو ہے ندبہ ہے، این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، اس طرح سے این المنتظر این المنتقم وغیرہ وغیرہ. یہ کلمہ کہاں ہے، وہ کہاں، یہ فریاد کا ایک طریقہ، مرثیے کا ایک طریقہ یہ. پھر اس کے بعد کبھی جملے بدل جاتے ہیں، کبھی بنفسی کے ذریعے ہیں کہ میری جان ان پہ فدا ہو جائے، ان پہ قربان ہو جائے. کبھی عزیزن کے کلمے سے شروع ہو جاتا ہے کہ سخت ہے میرے لیے آپ کی جدائی، سخت ہے میرے لیے کہ آپ کا میری باتیں نہ سننا یا آپ کا دیدار نہ ہونا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح تو یہ یاد ہے آقا امام زمان میں اور خود انہی کے تصور میں کہ ہر جملے میں ان کو مخاطب قرار دیا جائے. یہ مہم ہے. ہماری جو عمومی کہہ رہا ہوں، آپ کی نہیں، البتہ عام طور پہ تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ جس طرح میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لیتے ہیں اور اسے بغیر کسی نیت کے کھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس دوائی میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو میرے جسم پہ جو ہے اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں. اسی طرح سے دعاؤں کو اور قرآن کو لے لیتے ہیں کہ جب میں پڑھوں گا تو خود اسی عبارات میں کچھ ہیں کہ اس سے جو ہے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ اس دوائیوں کی طرح نہیں ہے. یہاں نیت لازم ہے، طہارت لازم ہے، رابطہ لازم ہے، عشق لازم ہے، محبت لازم ہے اور حضوری لازم ہے. اگر امام زمان کو حاضر و ناظر جاننا ہے. زیارت میں اگر حضور نہ ہو تو زیارت نہیں ہے. اب اندازن ہم پڑھے جا رہے ہیں، ذہن کہیں ہے اور ہم کلمات پڑھے جا رہے ہیں، وہ کلمات ائمہ اسے سنتے نہیں ہیں. فائدہ کیا ہے کہ آپ کلمات پڑھتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ذہن کہیں پہ لگاؤ. تو آقا امام حسین کو جب آپ حاضر و ناظر جانیں، ایسا تصور ہونا چاہیے کہ آقا امام حسین کے حضور میں کھڑا ہوں، سر جھکا کے کھڑا ہوں میں باادب اور میں سلام کر رہا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس وقت وہ سلام ہے کہ ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ جواب دے دیتے ہیں. یہ مہم ہے دعائے ندبہ میں. تو ہمارے رابطے ہونے چاہیے آقا امام زمان کے ساتھ قلبی رابطے ہونے چاہیے، دعاؤں کے توسط سے، نمازوں کے توسط سے، بر وقت نماز ادا کرنے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے تلاوت کریں، ثواب ان کے لیے جو ہے ہدیہ کریں اور اس طرح ان کی نیابت میں بہت سارے اعمال اور ان کے ظہور کے لیے کام کے سارے رابطے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس رابطے کو جو ہے مضبوط کر دیں اور فقط عقائد اور معلومات پر اکتفا نہ کریں کیونکہ میرا عقیدہ وہ ظہور فرمائیں گے بس کافی ہے اور میں ان کے ظہور کا انتظار، یہ صرف عقیدہ کافی نہیں. جو لوگ اس قسم کی روایات اور احادیث کے بارے میں زیادہ آگاہی چاہتے ہیں، آقا امام زمان سے کس طرح رابطے رکھنے ہیں، وہ کیا ہیں تو کیا ہیں، اس سلسلے میں تو چند کتابیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے، عرض کر دیتا ہوں. کچھ کتابیں ان میں ابھی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو کچھ ادارے وجود میں آئے ہیں انہوں نے ان بڑی کتابوں کا ترجمہ شروع کیا ہے اور یہ الحمدللہ بہت سارے ترجمے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک غیبت نعمانی ہے، شاید ان کا ترجمہ بھی آ چکا ہے. مؤلف ان کا ابی زینب ابن ابی زینب محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی ہے. اس کو غیبت نعمانی بہترین کتاب ہے اس وقت تک آقا امام زمان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں بہترین کتاب ہے. جس طرح مکیال المکارم، جس طرح غیبت نعمانی، بہت عظیم کتابیں ہیں. تو ان میں سے ایک غیبت نعمانی ہے. کبھی اگر جو ہے اردو ترجمہ ملے، فارسی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں. 3 صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جو نعمانی ہیں یہ 3 صدی کے علماء میں سے ہیں اور علامہ یعقوب کلینی اور صاحب الکافی کے علامہ کلینی کے شاگردوں میں سے ہیں، صاحب کافی کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ کتاب انتہائی عمدہ لکھی گئی ہے، علماء نے تعریف کی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، علماء نے ان کی تعریف کی ہے اور
وہ سرمایہ ہے آقا امام زمان کے بارے میں جو اس وقت موجود ہیں. علماء کی تعبیر ہے کہ وہ سرمایہ ہے علمی آقا امام زمان کے بارے میں. کتاب غیبت نعمانی. شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کتاب کی تعریف کی ہے غیبت نعمانی کی، تو ضرور حاصل کریں اور پڑھیں. دوسری کتاب کمال الدین اور تمام النعمہ، جس کا ترجمہ عام مل جاتے ہیں کتابوں میں، جو ہے یہاں اسٹیشنریوں میں آپ لے سکتے ہیں اور جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں. کمال الدین فارسی ترجمے موجود ہیں، اردو ترجمے بھی موجود ہیں. یہ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بابوی قمی کی کتاب ہے. یہ معروف ہیں شیخ صدوق سے، غیبت شیخ صدوق. تیسری کتاب بھی غیبت کے بارے، غیبت شیخ طوسی ہے، اس کا بھی شاید ترجمہ آ چکا ہوگا. شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، یہ بھی ایرانی ہے، وہ بھی ایرانی، وہ بھی ایرانی.